الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی، پاکی پاک ذات اللہ جل وعلا کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. بعد الحمدہ تعالی حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، معزز و مکرم، عالی مرتبت، عظیم المرتبت میرے شیخ ذی محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. برادران ملت، افضل البشر بعد از انبیاء، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر با وفا کے فضائل و مناقب اور ان کی مدح و ثنا کا کیا کہنا. آپ محبوب خدا کے یار غار اور شمع نبوت کے جانثار ہیں. آپ اپنے صدق و صفا اور محبت حبیب خدا کی بدولت اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آپ تمام انسانوں میں سب سے عرفہ اور سب سے اعلیٰ ہیں. اور آپ کی بلندی کا بارگاہ خدا و رسول میں آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مقدس قرآن کی بہت سی آیات بینات آپ کی شان میں نازل ہوئی. خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا: الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت مقدسہ حضرت ابو بکر صدیق با وفا کے فضائل میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی فرمائی تھی کہ جب کفار کی شرارت سے، ان کے مکر سے، ان کا مکہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا، جبکہ غار میں وہ دو میں سے دوسرے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ غار ثور میں ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے سوا حضور کا کوئی غم گسار رفیق نہیں تھا. صاحب واقعی حضرت صدیق اکبر حضرت احمد مختار کے ایسے یار غار، وفادار اور جانثار ثابت ہوئے کہ وفاداری و جانثاری کی انتہائی منزل بیان کرتے وقت آپ کا نام ضرب المثل بن گیا ہے. آج بھی اگر کوئی شخص کسی کا انتہائی محب، غم گسار، اعلیٰ درجے کا یار وفادار اور رفیق جانثار ہو تو کہا جاتا ہے فلاں شخص تو فلاں کا یار غار ہے. وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے: چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں: من شبی صدیق را دیدم بخواب، چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے، یار ہے یار غار تھوڑی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں: من شبی صدیق را دیدم بخواب، غلظ خاک راہ اونچی دم بخواب. کہتے ہیں ایک رات میں نے صدیق اکبر کو خواب میں دیکھا، غلظ خاک راہ اونچی دم بخواب. میں نے ان کی راہ کی خاک سے گلوں کو چنا. آمن الناس بر مولائے ماں. صدیق وہ ہیں جن کے احسانات میرے آقا پر سب سے زیادہ ہیں. کلیم اول سینائے ماں. صدیق وہ ہیں جو اسلام کے طور سینہ کے پہلے کلیم ہے. ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. صدیق وہ ہیں کہ جن کی ہمت و کوشش نے ملت کی کھیتی پر ابر کا کام کیا. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. جو اسلام میں، غار میں، بدر میں، قبر میں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ثانی رہے۔ برادران ملت، ماہ ذوالحجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا عام حکم ارشاد فرمایا۔ تمام اصحاب ہجرت کر کے یثرب کی طرف چلے گئے، ماں سوائے حضرت ابو بکر صدیق، مولا علی اور چند اصحاب کے جو ہجرت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، بیمار تھے یا کفار کی قید میں۔ ان نفوس قدسیہ سے مکہ خالی ہو گیا۔ حضرت صدیق کے اکبر بھی حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کرنے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا، اے ابو بکر جلدی نہ کر، شاید اللہ تیرے لیے کوئی رفیق سفر بنا دے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یہ سوچ سوچ کر خوش ہوا کرتے تھے شاید وہ رفیق سفر حضور ہوں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اب یار غار کا عشق دیکھیے، حضور نے ہجرت فرمائی ماہ ربیع الاول میں، آپ نے 3 ماہ قبل ہی 2 اونٹنیاں ہی 800 درہم کی خرید لی۔ اب ان کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ چرنے نہیں بیچتے، گھر میں ہی رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہجرت کا حکم آ جائے۔ آپ ان کو عمدہ گھاس ڈالتے، تفاسیر میں آتا ہے کہ آٹے کو درخت کے پتوں کے ساتھ ملا کر ان کو خوب کھلاتے۔ اب مسلمانوں کی اس اجتماعی ہجرت اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام کی طرف متوجہ ہونا، کفار مکہ کو طرح طرح کی شدید خطرات کا احساس ہونے لگا۔ انہیں یہ خیال بھی ستانے لگا کہیں حضور بھی ترک وطن کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس نہ پہنچ جائیں، اور اگر ایسا ہوا تو عین ممکن ہے کچھ عرصے بعد وہ مکہ پر حملہ کر دیں۔ ان تمام حالات پر قابو پانے اور باہمی مشاورت کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے سربراہ اور زیرک لوگوں کو دارالندوہ میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ علامہ ابن حشام سیرت ابن حشام میں اور رئیس المؤرخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ یہ قبیلہ بنو عبد الشمس، بنو عبد الدار، بنو نوفل بن عبد مناف، بنو اسد بن عبد العزیٰ، بنو مخزوم، بنو سہم اور بنو جمحہ تھے، اور ان قبائل کے افراد کے علاوہ اور بھی افراد شامل تھے۔ یہ لوگ دارالندوہ یعنی قصی بن کلاب کے گھر جمع ہوئے، اسی لیے اس دن کو یوم الزحمہ کہتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہفتہ کے دن ہوا۔ جب یہ لوگ دارالندوہ میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا، شکل و صورت، وضاقتہ اور لباس سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، اے بزرگ آپ کس قبیلے کے سردار ہیں؟ حقیقتاً وہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا۔ کہنے لگا، شیخ من اہل نجد، میں اہل نجد کا سردار ہوں۔ سمیع بالذی اتعتم لہ فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسى الا یودی معکم منہ رایا ونصحا، میں نے اس چیز کے بارے میں سنا جس کے بارے میں تم لوگ جہاں جمع ہو رہے ہو، تو میں بھی حاضر ہو گیا تاکہ سنوں تم لوگ کیا کہتے ہو، اور ان قریب میں تم لوگوں کو کوئی بہترین مشورہ اور کوئی رائے دوں گا۔ انہوں نے کہا، آئیے۔ اب مجلس لگ گئی۔ ابو البختری بن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ مقفل کر دیں، پھر وقت اجل کا انتظار کریں۔ ابلیس کھڑا ہوا اور کہنے لگا، لا واللہ ما ھذا لکم برائے، کہ اللہ کی قسم یہ رائے لغو اور بے معنی ہے۔ اگر تم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ مقفل کر دو گے تو اس کے عقیدت مند، اس کے جاں نثار اپنی جاں کی بازی لگا کر اس کو آزاد کروا لیں گے۔ پھر غور و فکر شروع ہو گئی۔ ابو الاسود ربیہ بن عمر عامری کھڑا ہوا، کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو شہر بدر کر دیں، اپنے علاقے سے باہر نکال دیں، پھر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ ابلیس لعین پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اے لوگو، پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی لا یعنی ہے، تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دل نشی انداز تکلم سے باخبر ہو۔ صاحب رک کے بات کروں، خوبی تو وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ چلے اس سارے ماجرے کو ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں، گل از رختہ آموختہ نازک بدن را، کہتے ہیں گل نے نزاکت کا درس بھی حضور کے چہرے سے لیا ہے۔ بل بل سے تو آموختہ شیریں سخن را، بل بل نے اپنے کلام کی مٹھاس، اپنے سخن کی شیرینی بھی حضور سے سیکھی ہے۔ اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسرے قبیلے کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو جائیں گے، اور اپنی دل مولے والی گفتگو اور اپنے سحر انگیز سخن سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ اور شیدائی کر لیں گے۔ پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو تاخت و تاراج کر ڈالیں گے۔ غور و فکر پھر شروع ہو گئی۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان ناخذ من کل قبیلۃ شابا فتن جلیدا نصیبا وسیطا فینا، ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان چنیں جو بہادر ہو،
عالی نسب ہو، اپنے قبیلے کا سردار ہو، ثم نؤتی کل فتم منہم سیفا صارما ثم یامد الیہ فیدربوہ بہا ضربۃ رجل واحد فیقتلوہ فنستریح منہ، ان میں سے ہر ایک کو ہم تلوار دیں، وہ ان پر یکبارگی میں شخص واحد کے طرح حملہ کرے، فیقتلوہ، پس وہ انہیں قتل کر دیں، فنستریح منہ، پس ہماری مصیبت سے ہمیں راحت مل جائے گی۔ یہ سن کر ابلیس لائن کہنے لگا، القول ما قال الرجل هذا الرای لا رای غیر، جو تجویز اس شخص نے دی ہے یہی تجویز ہے، اس کے علاوہ کسی اور تجویز کی ضرورت نہیں۔ تو اس ساری بات کے پس پردہ حقیقت یہ تھی کہ جب تمام قبائل قریش کے نامی گرامی جوان ان کے قتل میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم تمام سے تو قصاص نہیں لے سکیں گے، اس لیے وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب تمام مل کر بڑی آسانی سے دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے اس کی تائید کی اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ اب اگرچہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کے جان کے پیاسے تھے، اپنے باطنی بغض و عناد سے مجبور ہو کر انہوں نے شمع ہدایت کو بجھانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات کی حفاظت کے لیے اگر ان کی نگاہوں میں کوئی امین جچتا تو وہ آپ ہی کی ذات کریمہ تھی۔ ارے صاحب، یہ تو وہ بات ہو گئی، اب بس کے ڈرائیور کے پاس جا کر کہیں مجھے یقین ہے آپ با حفاظت ہمیں منزل پر پہنچا دیں گے، آپ کا رستہ بھی درست ہے، مجھے آپ پر اعتماد بھی ہے، مگر میں آپ کی گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا۔ ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا اے نظر کیا دیکھے۔ المختصر، حضور علیہ السلام نے مولا علی کو امانتیں واپس کرنے پر مامور کیا اور ارشاد فرمایا، اتشیح ببرد حاذا الحضرمی الاخضر فمن فیہ فانہ لن یخلص الیک شیء تکرہ منہ، کہ میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر اوڑھ کر لیٹ جاؤ، تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ یہ چادر 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی تھی۔ مولا علی اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں، وقیت بنفسی خیر من وطی السرا ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر، کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی قربانی ایسی ذات کے لیے دی جو ان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے اپنے پیروں سے اس زمین کو روندا اور رب کے گھر اور اس کے حتیم کا طواف کیا۔ پھر کہتے ہیں، رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے خلاف انہوں نے مکر کیا، اللہ بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ ام المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں، حضور کا معمول تھا کہ دن میں ایک دفعہ ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے، کبھی صبح کے وقت کبھی شام کے وقت، مگر جس دن ہجرت کا حکم ملا اس دن خلاف معمول دوپہر کے وقت آتے دیکھا تو صدیق اکبر کہنے لگے، آج کوئی خاص بات ہے۔ حضور تشریف لائے، صدیق اکبر اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا، اخرج انی من عندک، جو تیرے پاس ہے اسے تیرے پاس سے ہٹا دے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی یہ 2 غلام زادیاں اسماء اور عائشہ کے سوا تو کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا، ان اللہ قد اذن لی فی الخروج والہجرۃ، اللہ نے مجھے نکل جانے اور ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس نیاز مند کو بھی میت کا شرف عطا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یقیناً تم اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے۔ تو یہ مزدہ جاں فضا سن کر صدیق اکبر کی آنکھوں سے فرط مسرت میں آنسو ٹپک پڑے۔ اما عائشہ کہتی ہیں، فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احدا یبکی من الفرح حتی رأیت ابا بکر یبکی یومئذ، کہتے ہیں باخدا مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا جو اس وقت رو رہے تھے جب حضور نے انہیں اپنی ہمراہی کی خوشخبری سے نوازا۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا، ورد الکتاب من الحبیب بانہ سیزورونی فاستعبرت اجوانی حجم السرور علی حتی انہ من فرط ما قد سرنی ابکانی یا عین صار دم فیک سجیت تبکین من فرح ومن احزانی۔ وہ کہتا ہے محبوب کا خط آیا، اس میں لکھا تھا ان قریب ہم ملاقات کریں گے، خوشی سے میری پلکیں تر ہو گئیں، مجھ پر سرور و مستی کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں رونے پر مجبور ہو گیا۔ یا عین صار دم فیک سجیت تبکین من فرح ومن احزانی، اے آنکھوں تم بھی کتنی عجیب ہو، اے آنکھوں تم بھی کتنی عجیب ہو، خوشی اور غمی دونوں وقتوں میں روتی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ 2 اونٹنیاں ہجرت کے لیے تیار کر رکھی ہیں، حضور نے فرمایا میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو قصوہ یا الجدعہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد عہد صدیقی میں فوت ہوئی۔ اب رستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن عریق کو مقرر کیا۔ اب دونوں سواریاں اس کے حوالے کر دی، اس کو بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت اور فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جانا۔
اب شام کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر پر مولا علی کو لٹا کر نکلے تو اپنی اپنی قوم کے سردار اس ابلیسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی عزم سے سرشار حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باہر نکلے، ایک مٹی کی لی اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ نہ سکے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ برادران ملت، کفر و شرک کے ان جیالوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا بلکہ اپنے صفحات پر ثبت کر لیا۔ ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، ابو لہب اور زمعہ بن اسود تھے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ادھر سے صدیق اکبر کے گھر آئے۔ حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر کے عقبی دروازے سے نکلے اور غار کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ غار سور میں گئے۔ اس پہاڑ کا اصل نام اتھل ہے، اس کو سور اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر ایک ثور نامی شخص نے قیام کیا، جس کی نسبت سے اس کو سور کہتے ہیں۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کبھی حضور کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا؟ تو ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہوں اکیلا اور سمتیں ہیں چار، ہو سکتا ہے ہو جائے ہر سمت سے حضور پروار۔ مجھے خیال آتا ہے کوئی آگے گھات لگائے نہ ہو، میں آگے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ رہا ہو، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر یہی خدشہ دل کو ستاتا ہے، میں دائیں ہو جاتا ہوں، میں بائیں ہو جاتا ہوں کہ کہیں سے بھی حملہ ہو مجھ پر ہو، اللہ مجھے حضور پر فدا کر دے۔ اب یہ قافلہ غار کے دہانے پر پہنچا۔ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، والذی بعثک بالحق لا تدخلہ حتی ادخل قبلک وان کان فیہ شیء نزل بی قبلک، کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ غار میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں۔ اگر اس کے اندر کوئی موذی چیز ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، تو پہلے وہ مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ جو ثور کی غار تھی یہ موذی کیڑوں مکوڑوں کا خزانہ مشہور تھی۔ اب صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، کوئی چیز آپ کی انگلی پر لگ گئی تو آپ ساتھ ساتھ خون صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں، حل انت الا اصبع دمیتی، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو نہیں ہے مگر صرف ایک زخمی انگلی، اور تجھے جو مصیبت پہنچی ہے یہ اللہ کے رستے میں پہنچی ہے۔ اب غار میں رات کا اندھیرا اور غار کے اندر آپ ہاتھوں کے ساتھ غار کو ٹٹول رہے ہیں، جہاں کہیں سوراخ معلوم ہوتا چادر کو پھاڑتے سوراخ کو بند کر دیتے۔ اب چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ بچ گیا، آپ نے سوچا کہ میں اس میں اپنی ایڑی رکھ لوں۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ حضور نے قدم رنجہ فرمایا، صدیق اکبر کے زانوں پر سر مبارک رکھا اور استراحت فرما ہو گئے۔ اب اس سوراخ کے اندر سانپ تھا جس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، سانپ نے ڈس لگانا شروع کر دیا۔ اب یار غار کے عشق کا شباب دیکھیے، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ لِأَلَّا يُوقِظَ الْمُصْطَفَىٰ، آپ پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے کہیں حضور کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ آپ یوں کہہ لیے یہ دو عاشقوں کی لڑائی تھی، ایک دیدار یار کے لیے تڑپ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا میرے اور میرے یار کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے۔ سانپ تو طالب تھا دیدار سرکار کا، کام کر رہی تھی ایڑی دیوار کا۔ یار غار کا عشق غالب آیا مگر سانپ کا زہر جسم میں اثر دکھانے لگا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپکا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے، ڈسے ہوئے مقام پر لواب دہن لگایا تو فوراً شفا مل گئی۔ اب ادھر مکہ میں صبح کا اجالا پھیلا تو اہل مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ مولا علی کو پا کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ہر سمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرنے لگے۔ ایک ٹولی تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئی تو ان کے ایک ماہر کھوجی نے کہا غار کے اندر بھی دیکھو۔ اس کا نام علقمہ ابن قرظ تھا، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لایا۔ صاحب یہ ادھر شہنشاہ کونین کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر رہے ہیں، ادھر رب اپنے حبیب کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ غار کے دہانے پر ایک درخت اگ گیا، اہل عرب اسے غیلان کہتے ہیں۔ اس کی بلندی ایک انسانی قد کے برابر ہوتی ہے اور اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں۔ اس کی موجودگی میں کوئی غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز غار کے دہانے پر جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔
اور کبوتری ان انڈوں کو سینے کے لیے ان کے اوپر ڈیرا جما کر بیٹھ گئی۔ یہ جو حرم شریف کے کبوتر ہیں انہی دو کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ غار کے دہانے پر عنکبوت یعنی مکڑی نے گھنا جالا تن دیا۔ یہ آج کل کا تنا ہوا معلوم نہیں ہوتا، بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا 4 سال پرانا ہے۔ چلے اس جالے کی کہانی کو بھی ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ مولانا جامی کہتے ہیں شد دو سے تارے کے عنکبوتے تین بردر آں غار بردہ دار، کہ مکڑی کی تاریں غار کے دہانے پر حضور کی غلامی میں کھڑی ہو گئیں۔ تو ان کے کھوجی علقمہ نے کہا کہ غار میں دیکھو، تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، ان فیہ لعنکبوتا اقدم من میلاد محمد، کہ اس غار کے دہانے پر عنکبوت نے جالا تنا ہوا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ تو ساتھیو یہ تو غار کے باہر کا ماجرا ہے، غار کے اندر کیا ہو رہا ہے رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اوست، سید الاولین کا یار بھی ان کا پہلا خلیفہ ہے، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار بھی انہی کے حق میں آیا۔ اس آیت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین فرمایا گیا۔ اسی طرح دین کے اکثر مناسب میں آپ حضور علیہ السلام کے ثانی تھے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح دین کی دعوت دینے میں آپ حضور علیہ السلام کے ثانی ہیں۔ اسی طرح آپ غزوات میں بھی ثانی اثنین ہیں۔ حضور علیہ السلام بیمار ہوئے تو امامت پر صدیق کو مقرر کیا، آپ امامت میں بھی حضور کے ثانی ہیں۔ صدیق اکبر فوت ہوئے تو حضور کے پہلو میں جگہ ملی، آپ ادھر بھی حضور علیہ السلام کے ثانی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب قبر سے نکلیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ نکلیں گے تو ثانی صدیق ہوں گے، اور دخول جنت میں سب سے پہلے حضور داخل ہوں گے تو امت میں سب سے پہلے صدیق داخل ہوں گے۔ الغرض تبلیغ میں، ہجرت میں، غار میں، امامت میں، قبر میں، حشر میں، نشر میں، دخول جنت میں اول رسول اللہ ہوں گے تو ثانی صدیق ہوں گے۔ صدیق وہ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت صاحبی فی الغار وانت معی علی الحوض، تو غار میں میرا ساتھی رہا تو حوض میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اخی و صاحبی فی الغار فارفوا ذلک له فلو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اے لوگو اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا کہ اے حسان کیا تو نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ تو حسان بن ثابت نے کہا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے صدیق اکبر کی شان میں بھی لکھا ہے۔ حضور نے کہا آؤ میں سنتا ہوں۔ دیوان حسان کے ان اشعار کو المواہب دنیا میں شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی اور دیگر مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت بلبل مدینہ کہتے ہیں کہ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، ثانی اثنین بلند غار میں تھے جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ دشمن ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وَقَانَ حِبُّ رسول اللہ قد عالموا من البریۃ لم یعدل به رجلا، حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی کہ اس میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی میں رقم تراز ہوتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق غار میں حضور کے ساتھ خلوت میں اس طرح رہے جس طرح حضور معراج میں اپنے رب کے ساتھ قاب قوسین پر رہے۔ غار صدیق اکبر کی معراج تھی۔ اب برادران ملت غار ثور کی یہ 3 دن اور 3 راتیں اس طرح گزری کہ تجلیات رسالت بلا شرکت و واسطہ ابو بکر صدیق پر منعکس ہو رہی تھی۔ رسالت کی خوشبوؤں سے ابو بکر کا دل و دماغ معطر ہو رہا تھا۔ انوار رسالت ابو بکر صدیق میں اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ آپ سراپے رسول کا مظہر بن گئے تھے۔ اس لیے تو آپ جب مدینے پہنچے تو لوگوں کو لگا کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ چلیں اس ماجرے کو بھی امیر خسرو کے لہجے میں سمجھتے ہیں۔ استاد امیر خسرو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقس نگوید باد ازیں من دی گرم تو دی گری۔ کہتے ہیں کہ میں تو بن گیا ہوں تو میں بن گیا ہوں، میں تن بن گیا ہوں تو جان بن گیا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا طاقس نگوید باد ازیں من دی گرم تو دی گری، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ تلوں کو اگر ایک رات پھولوں میں بسا دیا جائے تو وہ پھولوں کے مظہر بن جاتے ہیں اور اس کے تیل سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو یار ایک رات تلوں کو پھولوں کے قرب سے وہ ان کا مظہر بن جاتے ہیں، تو جس کو 3 راتیں رسول اللہ کا قرب حاصل رہا ہو وہ کیوں کرنا مظہر رسول ہوگا۔ اسی لیے تو جب صدیق اکبر مدینے پہنچے تو اس شان سے پہنچے کہ چہرہ صدیق کا تھا، جمال رسول اللہ کا تھا، ایسا لگتا تھا حضور اپنے ساتھ آئینہ لے کر چل رہے ہوں۔ جبھی تو لوگوں کو اشتباہ ہوا اور وہ آپ کو رسول اللہ سمجھنے لگے۔ جب صدیق نے دیکھا کہ لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں، آپ نے چادر اٹھائی اور حضور پر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اصل یہ ہے عکس میں ہوں، آقا یہ ہے غلام میں ہوں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا ابیری کہ ازبو دل آویز تو مستم۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حمام میں گیا تو میں نے دیکھا کسی نے مجھے خوشبودار مٹی دی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنسن تو مٹی ہے تو مشک ہے کہ عنبر، کہ تیری خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگی بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ کہنے لگی میری ذاتی کوئی کمال نہیں، وہ لیکن مدت با گل نشستم، مگر میں ایک لمحہ گل کے ساتھ رہ کے آئی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر، جو میرے اندر جمال نظر آ رہا ہے یہ میرے ہم نشین کا جمال ہے۔ جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، جو میرے اندر جمال نظر آ رہا ہے یہ میرے یار کا جمال ہے، ورنہ میں کیا ہوں۔ ساتھیو صدیق اکبر میں بھی جو جمال نظر آ رہا ہے وہ کالی کملی والے کا جمال ہے۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، زیست میں موت میں قبر میں ثانی ہی رہے، ثانی یسنین کے اس طرح ہے مظہر صدیق، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔